الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات اقدس کے لائق ہیں جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. لا تعداد ہدیہ درود حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجدوبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر آج کی یہ محفل پاک اصحاب ثواب کے مقدس اور پاک عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. دعا ہے کہ جناب ہمارے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول فرمائے اور ہمارے لیے دنیا کے اندر باعث برکات اور آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے. جن مرحوموں کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا رب ذوالجلال ان کو کروٹ کروٹ جنت کی راحت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. ان کے بیٹوں کو اور ان کے زندہ نواحقین کو رب ذوالجلال صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے صبر پر رب ذوالجلال ان کو اجر جزیل نصیب فرمائے. حضرات گرامی، جو بندہ بھی دنیا پہ آیا اس کو اللہ 5 پیپر دیتا ہے. اس نے وہ 5 پیپر دینے ہی دینے ہیں. وہ 5 پیپروں میں کامیاب ہوگا تو پھر اس کی کامیابی ہے، ورنہ نہیں. مسلمان ہے، کافر ہے، جو بھی آیا، مرد ہے، عورت ہے، اس کو اللہ نے 5 آزمائشوں سے گزارنا ہے. خود رب الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. پہلا تجھے یہ پیپر دیا گیا کہ تجھے آزمایا جائے گا خوف سے. دشمن کا خوف دے کے تجھے آزمایا جائے گا. یہ اللہ انسان سے کہہ رہا ہے، فرشتوں سے یا جنات سے یا کسی اور مخلوق سے اللہ نے نہیں فرمایا. ہمارا رب انسان سے مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ میں سب سے پہلا تیرا امتحان لوں گا خوف کا، والجوع، اور پھر دوسرا تیرا امتحان دوں گا بھوک کا. تجھے بھوکا رکھوں گا، تیری آزمائش لوں گا، پھر میں دیکھوں گا اس پیپر میں تو کتنے نمبر لیتا ہے. تیسرا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پھر تیرے مال کو نقصان کی طرف لے جاؤں گا. تیرے مال میں نقصان ہو جائے گا اور تجھے مال کا نقصان دے کے بھی آزماؤں گا. چوتھے نمبر پہ ہے والانفس، تیری جان کا بھی تجھے امتحان دوں گا. تجھے بیماریوں میں مبتلا کر دوں گا، تکلیفوں میں مبتلا کر دوں گا، تیری جان کا بھی تجھے امتحان اور آزمائش دوں گا. یہ پیپر بھی تم نے پار کرنا ہے. 5واں ہے والثمرات، اس سے پھل بھی مراد ہے اور مفسرین فرماتے ہیں اس سے اولاد بھی مراد ہے کہ تیری اولاد کا بھی تجھ سے امتحان لوں گا. اور یہ 5 امتحان ہر بندے پہ گزرنے ہیں. ان سے وہ گزر کے اپنی زندگی گزار سکے گا. پہلا ہے خوف کا، دوسرا ہے بھوک کا،
تیسرا ہے مال کے نقصان کا، چوتھا ہے جان کا، اور پانچواں ہے اولاد کا۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ان 5 امتحانوں میں اور آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا، جس نے نمبر پورے لیے، پیپر درست کر لیا، تو پھر میں اسے کیا انعام دوں گا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا میں اسے پھر بشارت دوں گا۔ کس چیز کی بشارت دوں گا؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ میں نے اس کی طرف مصیبتوں کو بھیجا، تکلیفوں کو بھیجا، تو اس نے تکلیفیں دیکھ کے ہائے بائے نہیں کی، اس نے ہائے بائے نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ صبر کیا، اور اپنی زبان سے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہی تکلیفیں آئی ہیں اور ہم نے لوٹ کے بھی اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ اللہ فرماتا جب اس نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب اس نے اپنی زبان، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ فوت ہو جائے تو پھر ہی بندہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہے، نہیں، یہ 5 آزمائشیں آئیں، پھر ان پہ وہ کہتا رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، خوف آ جائے کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بھوک آ جائے کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مال میں نقصان آ جائے کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بیماری آ جائے وہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اولاد کا امتحان اور آزمائش آ جائے کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ایک تو میں اسے بشارت دیتا ہوں کہ تجھے میں نے اپنے صبر کرنے والوں میں شامل کر لیا، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ فرماتا ہے اُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ، اب وہی بندہ ہے جس نے یہ 5 پیپر بڑی تسلی کے ساتھ، صبر کے ساتھ لیے، لیکن بھی نمبر بھی پورے لیے، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں تیرا رب تجھ پہ درود بھی بھیجے گا، رحمت بھی بھیجے گا۔ صبر کیا، آزمائش آئی، تو نے صبر کیا، کہتا رہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے پھر تو ٹینشن نہ لے، فکر نہ لے، تجھے چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ تیرا رب تجھ پہ درود بھیجے گا، تیرا رب تجھ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اور تجھے اللہ ہدایت یافتہ بنا دے گا۔ اور جب بندہ حضرات پہلا امتحان دیکھیں خوف کا، دشمن کا غلبہ ہو، دشمن کا خوف ہو، بندہ صبر کرے، جب صبر کرتا ہے اللہ انعام کتنا دیتا ہے سنیے۔ افریقہ کے جنگلوں میں حضور کے صحابہ جہاد کر رہے تھے، پانی ختم ہو گیا، جہاد کرتے کرتے پانی نہیں ہے، ساتھیوں نے کہا حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عقبہ پانی ختم ہو گیا، آپ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تھوڑا سا پانی ہوگا، جیسے میں بولتا تھوڑا سا ہی پانی ہے، لشکر کے لیے پانی نہیں ہے، نہ سواریوں کے لیے، نہ لشکر کے لیے، نہ پینے پانی ہے ہی نہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اب دشمن کا مقابلہ ہے، دشمن کا خوف ہے، دشمن سے لڑ رہے ہیں، اور وہ بھی افریقی قوم ہے جس سے لڑ رہے ہیں، جنگل ہے، پانی نہیں ہے، لشکر اسلام کو پانی کی ضرورت ہے۔ عقبہ بن نافع نفل پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے نا دعا مانگتے ہیں، ابھی دعا مانگ کے مکمل اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرے نہیں، ابھی ہاتھ چہرے پر آئے نہیں، قریب آپ کا گھوڑا باندھا ہوا تھا، اس گھوڑے نے نا اپنا قدم ایسے زمین پہ رگڑا، ایسے جب زمین پہ قدم رگڑا تو حضرات گرامی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ ہے وہ صبر کے پیپر دینے کا رزلٹ، جب بندہ صبر کا پیپر دے لیتا ہے نا، پھر یہ بدلہ ہے، یہ انعام ہے۔ حضرات گرامی محرم الحرام شریف
بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے. 10 محرم کا واقعہ کربلا ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ لوگوں تم صبر کرو تکلیفوں پہ، پھر دیکھو رب ذوالجلال تمہیں انعام کتنا عطا فرماتا ہے. اب عقبہ بن نافع حضور کے صحابی ہیں، نواسے نہیں ہیں، حضور کے صحابی نے. یہ بات یاد رکھیے، آقا کریم نے انہیں نہیں فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین. عقبہ بن نافع کو حضور نے نہیں فرمایا، یہ حسین کو فرمایا ہے. آج لوگ ہمیں واقعہ کربلا اس طرح جناب کو مجبور اور مظلوم بنا کے امام کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں امام سے کچھ تھا ہی نہیں، کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. نہیں، امام سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن یہ 5 پیپر امام نے کربلا میں دیے. یہ جو 5 پیپر ہے نا، یہ کربلا اور پھر حسین کو دیکھو تو یہ 5 پیپر سامنے رکھو تو حسین نے یہ سارے پیپر کربلا کے ڈبے پہ جا کے دے دیے. حضرات، جس نبی کے صحابی کی دعا کی برکت سے گھوڑا پاؤں رگڑے اللہ پانی کے چشمہ جاری کر دے تو نواسے کی نواسے کی شان کیا ہوگی. یہ 5 پیپروں کی بات کرنے لگا، جس نے 5 پیپر دیے. حضرات، اس نے درس کیا دیا، پیغام کیا چھوڑا. کہا لوگوں تم سارے پیپر دے دو، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اللہ تمہیں سلام کہے گا. اور رب نے پھر حسین کو سلام کہا کہ نہیں. حضور نے انہیں کہا تھا حسین و بنی وانا صفت حسین ہیں. آقا کریم نے ان کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، عقبہ کو کاندھوں پہ نہیں اٹھایا. اس وقت سے آبی ہے. حضرات، فقط سے آبی کو اللہ اتنی شان عطا کر دے، اتنی شان عطا کر دے تو بتائیے پھر نواسی کی شان کیا ہوگی. روم کے سامنے لشکر اسلام لڑ رہا تھا، روم کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور قلعہ رومی قلعے کے اندر سے بڑا مضبوط قلعہ تھا اور وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. کئی دن گزر گئے. ایک دن ایک رومی جنرل قلعے کے اوپر سے جہاں کے باہر نیچے مسلمان ننگی زمین پہ تھے اور وہ رومی قلعے کے اندر تھے. تو ان کا ایک جنرل اوپر سے جھانک کے مسلمانوں کو دیکھ کر لگا، مسلمانوں وہ تمہارے سر پہ پگڑیاں نہیں، تمہارے پاؤں میں جوتے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ تمہارے پاس نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، کیوں اپنے بچے یتیم کروانے آئے ہو؟ جاؤ واپس چلے جاؤ، ہم پر تم غلبہ نہیں حاصل کر سکتے، ہم پر تم غلبہ نہیں لے سکتے. حضرات، اب جن لوگوں نے پھر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 5 پیپر سیکھے ہوں، حضور سے یہ 5 پیپر سیکھے ہوں کہ اگر یہ 5 پیپر حل کیسے کرنے ہیں. حضرات، وہ خاموش کب رہ سکتے؟ جب اس رومی جنرل نے للکارا نا تو حضور کی فوج کے اندر حضرت ابن رحمہ تھے، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہوش سے بات کر، ہوش سے بات کر، ہم صبر کر رہے ہیں، ہم امتحان دے رہے ہیں نا تو صبر کر رہے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہے، ورنہ اس فوج کے اندر، یہ حضور کی بھیجی فوج ہے، اس فوج کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں اگر تیرے قلعے کو انگلی کا اشارہ کرے تو یہ سارا زمین میں دھس جائے. تو بھی ننگی زمین پہ آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کون غالب آتا ہے کون. اچھا، یہ بات کہہ کے نا، یہ بات چھوٹی ہے نہیں، بہت بڑی بات ہے، چھوٹی ہے نہیں. ایک دشمن کو للکار دینا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پر آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا ہوں. حضرات، جب حضرت ابن رحمہ نے یہ بات کی نا تو ساتھ ہی آپ نے نا قلعے کو ایسے اوپری کا اشارہ کیا. روایت میں آتا ہے سارا قلعہ زمین کے اندر دھس گیا. رحمت، یہ میرے آقا کا فیضان ہے. رحمت کے بادل کرم کی کٹائیں، رحمت کے بادل کرم کی کٹائیں، میرے مصطفیٰ کی وہ پیاری ادائیں، رحمت کے بادل کرم کی کٹائیں، میرے مصطفیٰ
جنہوں نے یہ 5 پیپر دیے نا 14 صدیوں کے بعد کی ایک بات سنا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یہ تو صحابہ ہے نا, تو صحابہ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا, لیکن یاد رکھیے صحابہ بھی نبی کے امتی تھے, ہم بھی اس نبی کی امتی ہیں. 14 صدیوں کے بعد حضرت شاہین توکل امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مسجد میں بیٹھ کے حدیث شریف پڑھا رہے تھے, تو ایک حدیث پاک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو اللہ جنت میں بھیج دے گا تو ان پہ کرم یہ فرمائے گا کہ ایک درخت انہیں اللہ ایسا عطا کرے گا جنت میں جس کی مسافت 500 سال ہے. بندہ اس پہ چڑھے گا, 500 سال چڑھے گا, اوپر جا کے پھل توڑے گا, پھل توڑ کے پھر اسے واپسی پر بھی 500 سال لگیں گے. حضرت سائیں توکل امبالوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا رہے تھے نا, حدیث پاک سنائی تو علماء کہنے لگے حضور یہ تو پھر انعام نہ ہوا, یہ تو سزا ہوئی کہ ایک بندہ 500 سال چڑھتا رہے, پھر پھل توڑے, پھر وہاں سے نیچے اترے, تو یہ تو سزا ہوگی جنتیوں کو. آپ نے فرمایا نہیں کہ سزا نہیں ہے, یہ سزا نہیں ہے, وہاں منظر یہ نہیں ہوگا. حضور نے اس درخت کی شان بیان کی ہے اور جنتیوں کا مقام عطا کیا ہے کہ اللہ جنت میں ایسے عظیم درخت کا پھل بھی تمہیں عطا کرے گا. تو گاجی وہ بندہ چڑھے گا کیسے, پھل اوپر ہے, چڑھے گا کیسے؟ فرمایا نہیں جنت میں ایسے نہیں ہوگا. گاجی کیسے ہوگا؟ آپ ایسے بیٹھے ہوئے تو یہ سامنے نا مسجد کے باہر شدود کا درخت کھڑا ہوا تھا, درخت لگا ہوا تھا, بڑا درخت تھا. آپ نے کہا بھائی ایسے نہیں ہوگا جنت میں, سنو کیسے ہوگا, میں بتاتا ہوں. حضور کیسے ہوگا؟ فرمایا ایسے دیکھ لو کہ میں جنت یہاں بیٹھا ہوں اور وہ سامنے درخت ہے شدود کا, وہ جو باہر درخت آپ نے اس کی طرف جھڑکا, یہ سمجھ لو وہ سامنے جو درخت ہے نا وہ درخت ہے جنتی, اور میں جہاں بیٹھا ہوں جنتی یہاں بیٹھ کے نا اس درخت کو اپنی طرف ایسے اشارہ کرے گا تو وہ ٹینی نیچے کر کے پھل خود بخود اس بندے کے پاس آ جائے گا. جب یہ بات حضرت شاہین توکل امبالوی نے کی نا تو درخت کی طرف اشارہ کیا. حضرات روایت میں آتا ہے کہ وہ درخت چل کے آپ کی طرف آنے لگ گئے, درخت چل کے آپ کی طرف. آپ نے رک جاؤ خدا کے بندے, میں نے تجھے نہیں بلایا, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو وہ درخت رک گیا. حضرات جب بندہ یہ 5 پیپر دے لیتا ہے پھر رب ذوالجلال کی ذات اسے فرماتی ہے بندے اب تم پاس ہو گیا, اب تجھے انعام کیا دیتا ہوں. تیرا رب تیرے ہاتھ بن جاتا ہے, تیرے کان بن جاتا ہے, تیری آنکھیں بن جاتا ہے, تیری زبان بن جاتا ہے, تیرے پاؤں بن جاتا ہے. اب چلے گا تو نہیں, رحمت رب کی ہوگی. اب حرکت تو نہیں کرے گا, رحمت تیرے رب کی ہوگی. اب دیکھے گا تو نہیں, تیری رب کی رحمت دیکھے گی. اب بولے گا تو نہیں, تیرے رب کی رحمت بولے گی. کہا تجھے انعام دے دیا جائے گا, یہ 5 پیپر حل کر لے پھر تجھے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکے گی. کربلا کے ٹیپے پہ دوسرا امتحان دیکھ لو, والجو بھوک کا, نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے, لیکن مانگا نہیں. میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ حضرت شہزادہ علی اصغر, حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو کربلا کے ٹپے پر شہادت سے پہلے زمین پہ نہیں لٹایا گیا. 6 ماہ کے تھے, شہادت سے پہلے زمین پر نہیں لٹایا گیا, کسی نہ کسی ماں کی گود میں, پھپھو کی گود میں, بہن کی گود میں, بھائیوں اور باپ کی گود میں, وہ کسی نہ کسی کی گود میں رہے. زمین پر لٹانے کی روایت میں بڑی تلاش کی, مجھے نہیں ملی. وہ کسی نہ کسی کی گود میں رہے. تو میں جب یہ روایت پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شہزادہ علی اصغر کو کیوں نہیں لٹایا, تکلیف کتنی تھی, لٹایا کیوں نہیں. تو حضرات جو مقتضا خدا میرے ذہن میں, میرے ایمان نے جو مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ اس لیے علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ایڑیاں رگڑے. ہمارا ادھر دارین کا سلطان حسین بن علی ہے, دارین کا سلطان حسین بن علی ہے.
حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ ایک ہندو شاعر ہے نہیں ہے کا، جب اس نے واقعہ کربلا اور داستان حسین پڑھی نا، پڑھنے کے بعد کہنے لگا میں نے ایک نتیجہ نکالا۔ شاعر کا انداز بھی شاعرانہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو نے کیا نتیجہ نکالا؟ وہ کہنے لگا کربلا کا واقعہ پڑھنے کے بعد، داستان کربلا پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجھے کہنا پڑ گیا کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل بتا دیا تو نے، اے حسین ابن علی حق و باطل بتا دیا تو نے، اور جی کے مرنا دو سب کو آتا ہے، مگر مر کے جینا سکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ حضرات گرامی، تیسرا کیا ہے؟ بنقش من الاموال، 18 سال کی کمائی ہے، 18 سال کی، اگر مال اولاد کو لے لے تو حسین نے وہ بھی قربان کر دیا، لیکن زبان پر شکوہ، سارے امتحان لے، آخری بات میں سارے امتحانوں کو جمع کر لے، سارے امتحانوں کو جمع کرنے کے بعد اپنی جان کا جب امتحان آیا، سر سجدے میں ہے، امام کے سر انور سے لے کے پاؤں کے تلووں شریف تک جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں جس پہ زخم نہ ہو، کوئی حصہ خالی نہیں جس پہ زخم نہ ہو۔ پھر سارا دن بھائی بھتیجے احباب بیٹے بانجے سب کی لاشیں اٹھاتے رہے۔ حضرات اس شاہ سوار کی کیا شان ہوگی؟ آخری وقت ہے، سجدے میں سر ہے، سجدے میں سر ہے، اور سجدہ ایسا کیا کہ قیامت تک ایسا کوئی سجدہ کرنے والا نہیں آئے گا، ایسا سجدہ کیا ہے۔ حضرات ظلم کا خنجر چل رہا ہے، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ ہیں، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ ہیں، اور زبان پر اف بھی نہیں کی، اف بھی نہیں لائے، یہ پانچوں پیپر دیے، پانچوں اف بھی نہیں کی۔ اور پھر اس ریکی کا ایک شاعر ہے، اس نے بڑے پتے کی بات کی، وہ کہتا ہے میرے امام کی روح پرواز کر رہی تھی لیکن سر اور تن سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، کیا؟ رہی وسدی بارش تیرا دی میرا پیرا کے سبحان اللہ۔ ایسا پیپر
ایک خاتون جنت البقیع کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، اتنی رو رہی تھی کہ حضور اس کے پاس سے گزرے، اور آپ جانتے ہیں تازہ نام بھی ہو اور بندہ واقعتاً رو رہا ہو تو زندگی سے گزرنے والے کی خبر نہیں ہوتی یہ کون گزرا ہے، تو وہ واقعتاً اپنے غم میں نڈال تھی اور رو رہی تھی، تو حضور قریب سے گزرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون صبر کر اور اجر کما، صبر کر اجر کما۔ اب اس نے یہ تو نہیں دیکھا کہ یہ کہنے والا کون ہے، تو کیونکہ وہ رو رہی تھی غم میں نڈال تھی، تو اس نے دیکھا ہی نہیں، یہ اس کے کانوں میں آواز نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے صبر کر اجر کما، تو وہ کہنے لگی ہاں تجھ پہ یہ صدمہ گزرا ہوتا نا میں پوچھتی کیسے صبر ہوتا ہے۔ حضور کو کہہ کے چلے گئے، قریب ایک خاتون کھڑی تھی، اس نے آ کر اس کو کام اسے پکڑ کے جھنجھوڑا، وہ کہا بدبخت تم نے یہ کس کو کہہ دی ہے؟ کہا کس کو کہہ دی ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول تھے، اس میں بات رسول اللہ کو گئی۔ جب اس نے یہ بات سنی نا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ ایسے ساتھ لفظ کہہ دیے، حضرات بچہ بھول گیا، دوڑی حضور کی طرف، آقا کریم کی بارگاہ میں جا کے دست بولتا تھا، آقا مجھے دیکھا نہیں، نام اتنا تھا میں پہچان ہی نہیں سکی، نہ آواز کی پہچان ہو سکی، نہ ذات کی پہچان، بس میں نہ پہچان سکی، آقا میں معافی چاہتی ہوں۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اے میری صحابیہ، تازہ دکھ پہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اسے 2 اجر عطا کرتا ہے۔ ماں جائے اولاد کو کتنا دکھ ہوتا ہے، باپ جائے کتنا دکھ ہوتا ہے، اب اس تازہ دکھ پہ صبر کرو تو میرے نبی کا کیا فرمان ہے، اللہ 2 اجر عطا کرے گا۔ ایک تازہ دکھ ہے اس کا، ایک صبر کا، اللہ 2 اجر عطا کرے گا۔ حضرات اندازہ لگائیں بندے کے گھر سے ایک فرد چلا جائے بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، خاتون پہچان نہیں سکی، پھر کربلا کے شاہ سوار کو دیکھو، پھر تکلیفیں مصیبتیں سامنے کتنی تھی وہ دیکھو، پھر بھی سجدے میں ساتھ ہے، ماں کی میت پڑی ہو، باپ کی میت پڑی ہو، حضرات ہمیں اذان کا پتہ نہیں ہوتا، نماز تو دور کی بات ہے، سارا کچھ ذبح کرا دیا، ذبح کرانے کے بعد سجدے میں سر رکھ کے خود اپنی جان دیتے ہوئے بھی رب کا ذکر ہی کر رہے ہیں۔ رئی وسدی بارش دیرا دی میرا پیرا کے سبحان اللہ، سارا تن زخماں تھی چورا شبیرا کے سبحان اللہ، خداوت کے اخیر نماز پڑھی تقدیرا کے سبحان اللہ، ممداد پھرا دی لاش اتے ہم شیرا کے سبحان اللہ۔ زندگی ایسے گزارو، زندگی ایسے گزار کے جاؤ گے حضرات، مرنا تو ہے نا، بندہ ہر چیز سے بچ سکتا ہے، مرنے سے نہیں بچ سکتا، مرنے سے ادار آئی نہیں، کتنا بڑا بندہ ہو جائے مرنے سے بچ جائے گا نہیں، مرنا یہ طے شدہ بات ہے، مرنا ہے حضرات، جب مرنا ہے تو پھر ایسے مرو، دنیا سے جاؤ دنیا والے دعا کر رہے ہوں، دنیا سے جاؤ صرف دنیا والے نہیں وہ نوری مخلوق بھی تمہارے لیے دعا کر رہی ہے۔ دیکھو ہمارا رب کتنا کریم ہے، یہ جو فرشتے ہیں ہمارے ساتھ منکر اور نیکیاں اور بدیاں لکھنے والے فرشتے، بندہ مر گیا، اب بندہ فوت ہو گیا تو یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں، ڈیوٹی تو بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اب بندہ ہی فوت ہو گیا، ان کی ریٹائرمنٹ پینشن کو جناب جی پی فنڈ وغیرہ میں کہاں جاتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ سنیے کہاں جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا ہے کہ یہ جو نکیرین ہے نا، بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جس بندے کے ساتھ تو نے ہمیں مقرر کر رکھا تھا ڈیوٹی لگا رکھی تھی وہ فوت ہو گیا، اب اجازت دے ہم یا تو آسمان پہ آ جائیں یا زمین کی کسی ٹکڑے پہ بیٹھ کے تیرا ذکر کریں۔ اللہ فرماتا نہیں تم نے آسمان پہ نہیں آنا، آسمان پہلے ہی میرے فرشتوں سے میرا ذکر کرنے والوں سے بڑا پڑا ہے، یا اللہ پھر زمین پہ کچھ جگہ نکالے نہیں، زمین بھی میرے عابد بندوں سے بڑی بڑی ہے، یا اللہ پھر کیا کرے، اللہ
اللہ فرماتا ہے تم کس کے ساتھ تھے؟ یا اللہ جو فوت ہو گیا ہے اس کے ساتھ تھے. کہا فرشتوں، اب دیکھو ہمارا رب کتنا کرم کرنے والا، کتنا مہربان ہے. اللہ فرماتا ہے او فرشتوں تم میرے بندے یا میری بندی کی قبر پہ چلے جاؤ جس کے ساتھ تمہاری ڈیوٹی تھی. قیامت تک تم نے قبر پہ ڈیرا لگا کے رکھنا ہے اور میری تسبیح بیان کرنی ہے. جو تسبیح پڑھو گے اس کا ثواب میرے اس بندے کو بخشتے رہنا. میں اور آپ قبروں پہ جانے سے پریشان ہیں. اللہ نے فرشتوں کو روکوں میں رہنے کا دیا ہے، قبروں میں رہنا ہے. کرنا کیا ہے؟ میں اور آپ حضرات دعائیں مغفرت کرنے سے پریشان ہیں، لیکن رب کیا فرماتا ہے فرشتوں تم نے قبر بھی رہنا ہے. کرنا کیا ہے؟ کہا بس تم نے میری تسبیح کرنی ہے اور جتنا بھی ذکر اذکار تسبیح کرو نا اس کا ثواب مرنے والے کو اس کا ثواب بخشتے جاؤ، اس کا ثواب بخشتے جاؤ. حضرات رب رسول کے بن کے جائیے. جب رب رسول کے بن کے جائیں گے مرنے کا مزہ آئے گا، ورنہ موت چھوڑے گی نہیں. اور پھر اس موت کا کیا فائدہ جس میں تنگی ہو. وہ عمل کرو جس سے رب رسول راضی ہو جائے، وہ عمل کر کے جاؤ جس سے رب رسول راضی ہو جائے. اگر رب رسول راضی ہو گئے تو حضرات دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور میں کہا کرتا ہوں رب رسول کا بن کے دیکھ اللہ تجھے رزق کی تنگی نہیں دے گا. دادا صاحب کی کون سی فیکٹریاں لگی ہوئی تھی؟ بابے فرید کی. کوئی کوئی کاروبار، کوئی ادارہ، کسی دفتر میں وہ جناب افسر تھے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا کیا؟ رب کی فرما برداری کی. اللہ نے جنت کا گیٹ بابے فرید کے مزاج پر بھیج دیا. رب رسول کا پر جب رب رسول کے بن جاؤ انعام ایسے ملے گا. اللہ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.